بات ہے، تو لیکن جس مقام پر بندہ ہوتا ہے پھر اس مقام کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ اسکول جب بچے جاتے ہیں تو ایک یونیفارم ان کا مقرر ہوتا ہے، اگر وہ استعمال نہ کیا جائے تو وہ اندر جانے نہیں دیتے۔ جب آپ کسی بڑے ہوٹل پر جاتے ہیں تو بڑی بڑی انہوں نے کیپس استعمال کرتے ہیں، ایک یونیفارم ان کا ہوتا ہے کہ بغیر اس کے وہ وہاں کام نہیں کر سکتے۔ تو ہر ایک جگہ کا، ہر ایک مقام کا اپنا اپنا ایک انتظام ہوتا ہے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، جو بھی آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش آمدید ہی ہے، لیکن جب آ گئے تو پھر اس رحمت بھرے سمندر میں بسنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا تعلق جو کہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہے، الحمدللہ درس نظامی کی تدریس کرتا ہوں، تو عام روٹین میں ایسا نہیں کہ میں جو ہے وہ بیانات پر آنا جانا اور ایک جیسے ہوتا ہے کہ بندہ اسی میں مشغول ہو، تو وہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک تقریری فن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جس مقام پر بھی جاؤں تو اصلاحی بیان اگر ہو جائے تو وہ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جب محفل مکمل ہوتی ہے تو لوگوں کے تذکرے اور تبصرے سننے میں آتے ہیں، کیا ہوا جی چس آ گئی، سیکھنے کو کیا ملا کوئی پتہ نہیں، چس آ گئی لیکن سیکھنے کو کیا ملا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے، نماز کی پابندی پوری نہیں، سنن اور استحباب یہ چیزیں مقدم ہو جاتی ہیں۔ شیطان یہ بہت بڑا ہی جو ہے نا وہ چالاک اور مکار ہے، چونکہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ مالک تیری مخلوق کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے برگلانے کی کوشش کروں گا، تو یہ نیکی کے پردے میں گناہ کروا دیتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوں گے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن مسجد میں بیٹھ کر بھی مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا، جو نیکی کمانے آئے تھے الٹا ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو شیطان جو ہے یہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صبح کے وقت سو رہے تھے تو کسی نے آ کر آپ کو جگایا، اٹھایا کہ حضرت اٹھیے نماز پڑھ لیجیے، تو آپ اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کی۔ جب اس شخص کو دیکھا تو وہ ناآشنا تھا، پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، تو فرمایا کہ تم پہلے تو یہاں کہیں نظر نہیں آتے، آج تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ میں شیطان ہوں۔ تو آپ مزید حیرت میں پڑ گئے کہ شیطان ہو کر تو نماز کے لیے جگانے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شیطان مکار کہنے لگا کہ حضرت کل آپ کی تہجد کی نماز رہ گئی، تو آپ رب کی بارگاہ میں اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ نماز جو آپ نے نہیں پڑھی اتنی شرمساری آپ نے محسوس کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دگنا ثواب عطا کی ہے۔ تو آج آپ کو اٹھانے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی آپ کی نماز رہ جائے تہجد کی، پھر آپ رب کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے اس نفل والے عمل پر گر گرا کر رب سے دگنا ثواب لے لیں۔ تو شیطان جو ہے یہ اس کا وار بڑا ہی تیکھا ہوتا ہے، ہم جان نہیں سکتے۔ معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم آپ بھی جانتے ہیں عید کی نماز یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، لیکن جمعہ المبارک یہ فرض ہے، نماز پنجگانہ یہ فرض ہے، ان کی قضا بھی لازم ہے۔ عید کی نماز رہ گئی تو قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی، وقت گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اگر جمعہ رہ گیا تو پھر ظہر کی صورت میں اس کی قضا والا اہتمام رکھا گیا۔ نماز پنجگانہ ہے تو اگر ان میں سے کوئی رہ گئی تو ساری زندگی وہ انسان پر قرض کی مانند جو ہے وہ باقی رہتا ہے، لیکن صلاۃ تسبیح یا دیگر جو نوافل ہیں اگر ان میں سے آپ کچھ بھی نہ پڑھیں کوئی نقصان نہیں، شرعی طور پر پڑھیں ثواب ہی ثواب ہے، لیکن ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ جب فرائض کا اہتمام کیا جاتا ہے تو کیا اس وقت بھی ہم یوں ہی ذوق اور شوق کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں؟ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ خاص راتوں کو نوافل کی طرف یوں مائل کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مسجد میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، لیکن فرض نماز وہ ہم سے ادا نہیں ہوتی۔
تو شیطان فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے کہ جیسے تمہارے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ یہاں تک حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے تو یہ شیطان بندے کی پچھلی شرمگاہ سے بال کھینچتا ہے تاکہ اس کو وسوسے میں ڈالے کہ اس کا وضو جاتا رہا۔ تو یہ تو ہر وقت ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بچنے کا سامان کیا جائے، نہ کہ اس کی حمایت میں ایسا عمل پیش کیا جائے کہ یہ جو ہے وہ اپنے معاملے کو دہرائے۔ حضور علیہ السلام کی فرمان ذیشان کا مفہوم فرمایا کہ جب بندہ جمائی لیتا ہے تو حتی الامکان اسے روکنا چاہیے۔ اس کو روکنے کے کئی طریقے ہیں، ہاتھ آگے کر لیا، منہ بند کر کے ناک سے ہوا تیز نکال دی، یا نیچے والے ہونٹ کو پکڑ لیا، یا سب سے بڑھ کر حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تصور کر لیا جائے، اس سے بندے کو جمائی نہیں آتی، چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ شیطان کی چالوں سے پاک تھے، اور جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جو انبیاء کرام علیہم السلام کا تصور کر لیتا ہے جمائی کے وقت، اس کو جمائی نہیں آتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ جمائی لے رہا ہو اور پھر ہاں کی آوازیں نکالتا ہے تو شیطان اس کے منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے وار سے بچنے کی ہمیں تلقین فرمائی، نہ کہ اس کے جھانسے میں آنے کی طرف رغبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کا صدقہ شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ مبارک رات ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جتنا ہو سکا میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب علیہ السلام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اب آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے نبی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو ہر نبی کو اس نبی کی امت کے اعتبار سے معجزات عطا کیے گئے۔ جس قوم میں جو چیز رائج تھی، جو عروج پر تھی، جس کا جو ہے وہ جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اس اعتبار سے اس نبی کو معجزے عطا کیے گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس میں جادو کا دورہ تھا، تو آپ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا گیا کہ جس کو آپ زمین پر رکھتے تو بڑا اژدہا بن جاتا، آپ اس کے ذریعے جو ہے پتھر پر اس عصا کو مارتے تو اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور مقدس میں طب کا دورہ تھا، حکمت عروج پر تھی، تو آپ کو حکمت کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے گئے کہ آپ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مردہ آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا دور مقدس آیا، اور جو صبح قیامت تک حضور ہی کا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب مجھے تیرے پیارے زمانے کی قسم، اور حضور کا زمانہ یہ صبح قیامت تک ہے کہ اب جو بھی آئے گا وہ حضور علیہ السلام کے ترانے گائے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ تو محبوب علیہ السلام کے زمانے مقدس میں یہ فصاحت اور بلاغت، گفتگو کا اتار چڑھاؤ، یہ اپنے عروج پر تھا۔ اسی بنا پر وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، ہمیں اجمی کہتے تھے، گنگے، کہ انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا۔ لیکن قربان ہے محبوب علیہ السلام کی عظمت کے کہ حضور تشریف لائے، حضور کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا عطا فرمایا کلام اللہ کی صورت میں کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ حضور علیہ السلام کا جب مبارک کلام سنا، کلام کی روانی سنی، جوامع الکلم کا ایک اثر دیکھا، تو وہ بھی جو ہے وہ ہکے بکے رہ گئے کہ جب محبوب علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ سورہ کوثر کا کلشی کے ساتھ لٹکا دی گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو بڑے سے بڑا فصاحت و بلاغت والا بھی اسے یہ ماننا پڑا کہ ما ھذا من کلام البشر۔ جب اس نے اس کلام کو پڑھا تو کہنے لگا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو محبوب علیہ السلام کو کلام پاک کا ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو پھر بڑے سے بڑا فصاحت و بلاغت والا بھی گھٹنے ٹیکے بغیر رہ نہیں سکا۔
اور پھر جو آگے چونکہ صبح قیامت تک محبوب علیہ السلام کا دور مقدس ہی چلنا ہے. آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی, یہاں تک بھی کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ چاند پر قدم رکھ ڈالا. حقیقت اس کی کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے. تو ترقی اپنے عروج پر ہے, دماغ اپنے عروج پر ہے, عقلیں اپنے عروج پر ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزہ ہی ایسا عطا کر دیا کہ جہاں عقل کی رسائی ہی نہیں ہے, عقل وہاں جا سکتی ہی نہیں ہے. معجزہ ہی ایسا عطا کر دیا کہ یہ عقل جو ہے یہ سدرہ تک تو سوچنے کے لیے چلی گئی, عرش تک تو سوچنے کے لیے چلی گئی, لیکن حضور کو اللہ رب العزت نے لامکان کی سیر کروا کر لوگوں کی عقلوں پر تالا ہی لگا دیا. عقلوں پر تالا ہی لگا دیا کہ یہ سوچنے کی قوت ان سے لے لی جائے, یہ جانے گی نہ کہ جہاں محبوب میرا آ چکا, نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے, لامکان کی بلندیوں میں بلا کر اپنا دیدار کروایا گیا. محبوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُم مِّنْ آیَاتِنَا. پیارے ہم نے آپ کو سیر اس بنا پر کروائی کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. ان نشانیوں میں ہے کیا؟ کہ صرف جنت کا نظارہ, جہنم کا مشاہدہ صرف یہی ہے؟ ایسا نہیں. بخاری شریف کی روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے, تو نماز پڑھتے پڑھتے محبوب علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک آگے بڑھایا اور ایک ہاتھ مبارک آگے بڑھایا. تو نماز کے دوران ہی حضور نے اپنا ہاتھ مبارک قدم مبارک پیچھے کر لیا. جب نماز مکمل ہو گئی تو کسی نے کہا کہ حضور آج خیریت کی نماز کا کوئی نیا طریقہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا یا آپ نے یہ عمل قصداً فرمایا؟ تو محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے اللہ کی جنت دکھائی دی, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے انگور کا ایک خوشہ دکھائی دیا, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں صحابہ تمہارے لیے وہ خوشہ لے آتا. اگر میں وہ لے آتا تم کھاتے, تمہاری نسلیں کھاتی, تم سب ختم ہو جاتے, لیکن وہ خوشہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو حضور علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر جنت کا نظارہ کر رہے ہیں. اگر اس رات صرف جنت ہی دکھانی تھی, وہ تو محبوب جو ہے وہ فرش پر کھڑے ہو کر عرش کے نظارے میں یہیں سے کر رہے ہیں. لِنُرِيَهُم مِّنْ آیَاتِنَا, وہ اپنی نشانیاں دکھانی کیا تھی. جہنم کا مشاہدہ وہ بھی حضور نے کر دیا. بخاری شریف کی روایت محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھ لیا, نہ خود کچھ کھانے کو دیتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو سیر کر سکے, اور نہ جو ہے اس کو چھوڑتی ہے کہ جا کر یہ خود کچھ کھا لے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت پر اس بلی کو جہنم میں مسلط کر دیا گیا کہ اس نے ایک جانور پر ظلم کیا. اس کے برعکس حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک طائفہ, ایک کنجری جو ہے وہ جا رہی تھی, اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ ایک کنویں کے قریب وہ جو ہے وہ بلبلا رہا ہے پیاس کے ذریعے. تو محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اس خاتون نے کیا کیا, اپنا دوپٹہ اس کنویں میں لٹکا کر اپنے جوتے کے ساتھ کچھ پانی باہر نکالا اور اس کتے کے منہ میں ڈالا, کتا سیر ہو کر چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا. تو جنت کے نظارے, جہنم کا مشاہدہ, وہ تو محبوب علیہ السلام یہاں سے فرش پر رہ کر بھی عرش کے نظارے کر رہے ہیں. وہ نشانیاں کچھ اور ہی تھی, وہ نشانیاں کچھ اور ہی تھی. جو کیا کرنا تھا محبوب علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نظارے کروائے, امام کہتے ہیں کہ زبان کو انتظار گفتن, تو گوش کو حسرت شنیدن, وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا, جو بات سننی تھی سن چکے تھے. کہ وہاں جو تھا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. محبوب علیہ السلام, یہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں سے کلام پاک کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. سبحان اللہ, سیر کروائی, سفر کا ذکر نہیں, سیر کروائی. اب آپ جانتے ہیں کہ سفر میں اور سیر میں کتنا فرق ہوا کرتا ہے. سفر وہ ہوتا ہے جس میں نگاہ صرف اپنی منزل پر ہوتی ہے, بندہ راستے میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, صرف جانے کی لگی ہوتی ہے کہ میں ایک مقام پر پہنچ جاؤں, چاہے راستے میں مشکلات آتی ہیں کہ بس آگے بڑھتے جانا. لیکن سیر اسے کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ چہل قدمی کے ساتھ جاتا ہے, خرامہ جاتا ہے, ٹہل کر جاتا ہے, لطف لے کر جاتا ہے, جگہ جگہ پر
تو میں کہتے ہیں ہم نے آپ کو سیر کروائی، سبحان اللہ، سیر کروائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلۃ الاسراء ہے، سیر کی رات ہے، سفر کی رات نہیں. یہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں موجود تھے. محبوب علیہ السلام جب قریب سے گزرتے ہیں رفتار کتنی ہے براق کی کہ جہاں پہلی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے. اب اتنی رفتار میں محبوب علیہ السلام جا رہے ہوں اور پھر آپ ارشاد فرمائیں کہ میں نے جناب موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کسی تیز رفتار ٹرین میں جا رہے ہوں تو آپ کو دیکھنے میں بڑی مشکل ہوتی کہ کون سی جگہ کہاں پر گزرتی جا رہی ہے. لیکن محبوب علیہ السلام کی نگاہ کا عالم کو دیکھیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جناب موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کا معنی ایک نماز بھی کیا جاتا ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی کیا جاتا ہے. تو علماء کرام نے لکھا یہ کیسی عجیب بات تھی کہ جب مہمان آ رہا ہو اور میزبان نماز میں مشغول ہو جائے، یہ تو ہو سکتا نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام یہ تو جانتے تھے کہ ابھی حضور یہاں سے گزرے ہیں، ابھی مسجد اقصیٰ میں پہنچیں گے تو ہم سب انبیاء مقتدی بن کر حضور کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں. تو یہاں نماز نہیں بلکہ علماء نے لکھا کہ جب حضور گزرے تو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر حضور کی ذات و درود پاک پڑھ رہے تھے. درود پاک پڑھا جا رہا تھا کہ حضور کی آمد ہو رہی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے قبر انور میں نماز پڑھتے دیکھا، صلاۃ پڑھتے دیکھا. اب بات عجیب دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اگر محبوب علیہ السلام قبر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، قبر والا صلاۃ پڑھ سکتا ہے، تو آج محبوب علیہ السلام روزہ اطہر میں جلوہ گر ہو کر ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کی نگاہ کا عالم تو پھر کیا. امام کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں عیاں نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار مانگا، ربی ارینی انظر الیک، مالک مجھے اپنا دیدار کر، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا پہلے تو نہیں دیکھ سکتا. ہاں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میری تجلی سہ گیا تو انقریب تو مجھے دیکھ لے گا. لیکن وہ پہاڑ اللہ رب العزت کی تجلی کو سہ نہ پایا. جب اس پہاڑ پر تجلی ڈالی تو جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو علماء کرام نے لکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ مزید آگے سے بڑھ گیا. سبحان اللہ. اور نگاہ اس قدر تیز ہو گئی کہ کتنے میلوں کے فاصلے پر اگر اندھیری رات میں کالی چٹان پر کالی چیونٹی چل رہی ہوتی تو وہ بھی آپ اتنی دور سے دیکھ لیا کرتے تھے. صرف ایک تجلی کو دیکھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا عالم یہ ہو گیا. تو اندازہ لگائیے کہ جس ذات نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہوگا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں عیاں نہیں. محبوب علیہ السلام سفر معراج پر گئے. ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت تھے، آپ کے ساتھ گئے. پھر ایک وہ مقام بھی آیا کہ جناب جبریل امین علیہ السلام ساتھ چھوڑ گئے. رفرف بھی آیا، وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. براق بھی تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. بقعۂ نور آیا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. اب آگے محبوب علیہ السلام جا رہے ہیں، جانے لے جانے والا اور جانے جانے والا. اب آگے تو جا ہی نہیں دوئی کی، یہ بھی نہ کہتے وہ نہ تھے، ارے تھے. وہ مقام بھی آیا کہ جہاں جناب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. لیکن یہاں بات یہ کرنی ہے، محبوب علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اللہ کا نبی اللہ رب العزت کے سوا، خدا کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے. اور اس چیز کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرودیوں نے آگ میں ڈالنا چاہا تو انہوں نے تو پھینکنے کی تیاری پوری کر لی، گرانے کی تیاری پوری کر لی. جناب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، اس کے حضور کوئی
مدد ہے تو میں کرنے کو تیار ہوں، کوئی التجا ہے، کوئی آپ کی خواہش ہے تو پوری کرنے کو تیار ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا رب میری حاجت کو اچھی طرح جانتا ہے، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اللہ کے نبی ما سوا اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہوا کرتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام کے لیے جناب جبریل امین کا بھی اہتمام کیا گیا، رف رف کا بھی اہتمام کیا گیا، برات کا بھی اہتمام کیا گیا، بقعۂ نور کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آخر یہ اہتمام تھا کیوں؟ اب اس بات کو سمجھیے۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو محبوب علیہ السلام کی نورانیت اور بشریت کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ محبوب علیہ السلام کی بشریت کا انکار یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا قل انما انا بشر، اے نبی کو فرماؤ کہ میں بشر ہوں، میں بشر ہوں۔ پھر محبوب علیہ السلام کی نورانیت، اگر حضور کی بشریت کا انکار کیا جائے تو یہ کفر ہے، اگر حضور کی نورانیت کا انکار کیا جائے تو یہ گمراہی ہے۔ اب محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لامکہ کی بلندیوں میں جا رہے ہیں، مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، لیکن جب محبوب علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے، اگر حضور فقط بشر ہوتے تو بشر تو مسجد اقصی میں رہ گئے، اگر حضور فقط بشر ہوتے تو بشریت تو مسجد اقصی میں ہے، اب آگے کون جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر محبوب علیہ السلام فقط نور تھے تو سدرۃ المنتہا پر سید الملائکہ جو نوروں کا سردار ہے وہاں راستے میں کیوں رک گیا؟ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام کے بدن اقدس کے ساتھ لگنے والا کرتا بھی آگے جا رہا ہے، لیکن جو سید الملائکہ ہیں، جو لوح محفوظ کے حافظ ہیں، جو کتب سماویہ کے حافظ ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابی ہیں جو بیت المعمور پر جاتے ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا کے مقام پر آ کر آپ بھی رک جاتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اگر فقط بشر کہیں بشریت تو مسجد اقصی میں رہ گئی، اگر فقط نور کہیں تو نور تو سدرۃ المنتہا پر رہ گیا۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ بشریت اور نورانیت یہ حضور کا مقام نہیں بلکہ حضور کی شانیں ہیں، مقام برابر برابر ہے، مقام برابر برابر ہے۔ اسی بنا پر محبوب علیہ السلام فرماتے تھے یا ابا بکر، اے ابو بکر، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں۔ بشریت نورانیت یہ حضور کے مقام نہیں، یہ حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ مقام بلند و بالا ہے، مقام بڑے بلند و بالا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی نظر مبارک آیت کی طرف چلتے ہیں تو جو آپ نے ارشاد فرمائے، جب محبوب علیہ السلام کو سیر کروانی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا راتوں رات۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر جب محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبد کہہ کر پکارا، عبدیت کا تاج آپ کو دیا، تو فقط عبد نہیں بلکہ عبدہ کہہ کر پکارا، میرا بندہ، بندہ خاص، اس کا بندہ۔ علیہ السلام بکافٍ عبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبدہ عبدہ کہہ کر اپنے محبوب سے خطاب فرمایا۔ علامہ اقبال کی طرف چلے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، فقط عبد اور ہوا کرتا ہے، عبدہ اور ہوا کرتا ہے۔ عبد اسے کہتے ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں التجا کرے کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن عبدہ اسے کہتے ہیں کہ جو محو استراحت ہو اور عادت سے تھوڑا ہٹ کر اس رات جلدی آرام فرمانے کے لیے جلوہ گر ہو گیا ہو، لیکن اللہ رب العزت خود فرمائے کہ جا جبریل میرے محبوب کو لے کر آج ہم اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے انسلاپا، انتظار او منتظر، عبد ہمیشہ اللہ رب العزت کے جلووں کا انتظار کیا کرتا ہے، جبکہ عبدہ وہ ہے کہ جس کے دیدار کا خود اللہ مشتاق ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کو جب دیدار کروانا تھا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گیا، بندہ خاص کو لے گیا۔
جب لے جانا تھا تو عبد کہہ کر پکارا، لیکن قربان جائے جب محبوب نے واپس آنا تھا تو عبد کہہ کر بھی پکارا۔ سورہ نجم کی ابتدا ہوتی ہے، میں پیارے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس چمک کے ستارے محمد کی کہ جب وہ میلاد سے پلٹ کر آئے۔ جاتے ہوئے عبد کہا، لیکن جب آنا تھا تو حضور کو عبد نہیں بلکہ نجم ستارہ فرمایا۔ اعلیٰ کی طرف چلتے ہیں تو اعلیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت لامکان کی بلندیوں میں جس مقام پر حضور علیہ السلام نے رب کا جلوہ دیکھنا تھا، اب اللہ رب العزت کی ذات یہ جہت سے پاک ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی جہت میں مقید کرنا، بعض نے اس کو کفر لکھا، بعض نے گمراہی لکھا۔ اللہ رب العزت جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، اس کے لیے کوئی جگہ معین کرنا یہ جائز نہیں۔ تو اللہ رب العزت جب جہاد سے پاک تھا، جب ادھر ادھر آگے پیچھے اوپر نیچے سے پاک ہے، تو پھر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے بھی آنکھ بھی ایسی چاہیے جو ان جہاد سے پاک ہو، جنہیں اس جو ہے جس آنکھ کو ان جہاد کی کوئی قید نہ ہو۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ شش جہت، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، 6 جہتیں، شش جہت سمت مقابل۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام بیک وقت ہر طرف یکساں دیکھا کرتے تھے، بیک وقت یکساں دیکھا کرتے تھے 6 جہتوں میں۔ اب پوچھا جائے کہ امام اہل سنت آپ نے یہ محبت میں بات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے، تو میں تم نے لفظ قرآن نہیں پڑھا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم کی جب وہ معراج سے واپس تشریف لائے، محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ستارہ فرمایا۔ اب ستارے کو دیکھیں کہ اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے، 6 جانب ہوتا ہے، ہر طرف ستارے کا رخ ہوتا ہے۔ جب حضور کو بلایا تو عبد کہہ کر پکارا، لیکن جب دیکھنا تھا تو نجم کہہ کر پکارا، اور یہ بتا دیا کہ میری ذات کو دیکھنے کے لیے جس آنکھ کی ضرورت تھی، ہم نے اپنے محبوب کو وہی آنکھ عطا فرمائی، وہی آنکھ عطا فرمائی، وگرنہ اللہ رب العزت کو یوں دیکھنا، دیدار کرنا یہ کبھی ممکن نہ تھا۔ محبوب علیہ السلام کا دیدار کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آنکھ عطا کیجیے، اس میں ضیاء دیجیے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ جب حضور کا دیدار کرنے کے لیے خاص آنکھیں چاہیے تو پھر اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے بھی نظر مصطفیٰ کا چاہیے۔ تو محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شانیں عطا فرمائی جو ہماری عقل سے برا ہماری عقل سے برا جو ہے وہ عقل جواب دی جاتی ہے لیکن رسائی کبھی نہیں ہو پاتی۔ تو جو قیامت کی صبح تک یہ جتنے بھی سائنس ترقی کر لے، اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو معجزہ ہی ایسا عطا فرما دیا۔ جو لوگ محبوب علیہ السلام کے منامی، روحانی، جسمانی معراج کے حوالے سے اختلاف کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی ضرب ہے، چوٹ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی شے جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں آ نہ سکے، جو عقل میں آ جائے اسے معجزہ نہیں کہا جاتا۔ تو اگر کوئی شخص محبوب علیہ السلام کے اس مبارک معجزے میں اپنی عقل کو دوڑاتا ہے، اس کا مطلب وہ محبوب علیہ السلام کے اس عمل مبارک کو معجزہ نہیں مانتا۔ چونکہ اگر معجزہ مان لیا تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ جو ہے کم کرنے پڑیں گے، روکنے پڑیں گے، لیکن محبوب علیہ السلام کے اس معجزے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس بات کو سمجھیے، 15ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے جس مقام پر محبوب علیہ السلام کے اس معراج کے حوالے سے، اس نظارے کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ پیارے ہم نے آپ کے اس نظارے کو فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، محبوب علیہ السلام نے جب معراج آپ کو نصیب ہوئی تو اس کے بعد آپ صبح جب اس بارے میں آپ نے فرمایا تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ حضور کی اس بات کو سن کر مرتد ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد حرام تک گیا ہو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہو کہ جہاں تک جانے کے لیے 1 مہینے کی مسافت چاہیے، اور پھر وہاں سے آنے کے لیے 1 مہینے کا سفر، 1 مہینے کی مسافت درکار ہے۔ اگر کوئی صرف ہاتھ لگا کر آنا چاہے تو 2 مہینے درکار ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ راتوں رات گیا، لمحے بھر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمان کی بلندیوں میں ہو کر بھی آیا،
لیکن ایک لمحہ بھی نہ گزرا، یہ کیسے ممکن؟ تو اس بنا پر کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسرے سپارے کا پہلا صفحہ ہے، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یہ خواہش پیدا ہوئی، یہودیوں نے تانے دینے شروع کیے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین تو اپنا نکال لیا، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کیا جا رہا ہے، بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف بھی رخ کیا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ چیز دل ہی دل میں بڑی کھٹکتی تھی۔ اب مسجد قبلہ طے ہے کہ جس مقام پر قبلہ بدلا گیا، محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے اندر ہی حضور کے دل نے یہ چاہا، خیال پیدا ہوا کہ اگر اللہ رب العزت ہمارا قبلہ بدل دے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، حضور سیدنا سردار احمد جناب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے قبلہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جناب محدث اعظم اس بات کو ذکر کرتے تو آپ کا بڑا ہی انداز پیارا ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے جناب جبریل سے امین سے فرمایا ہوگا کہ اے جبریل جا، میرا محبوب جو ہے وہ قبلے کی تبدیلی کا انتظار کر رہا ہے، جا یہ قرآن پاک کی آیتیں لے جا۔ تو عرض کیا ہوگا، مالک تیرا محبوب تیری نماز پڑھ رہا ہے، جب نماز پوری کر لے گا تو پھر میں ان آیات کو لے جاؤں گا۔ فرمایا نہیں پیارے، میرے محبوب نے نماز میں مانگا ہے، ہم نماز میں ہی عطا کریں گے، نماز میں مانگا ہے، نماز ہی عطا کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بار بار کرتا ہے، قریب ہے کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائیں۔ اللہ اکبر، یہ بخاری شریف کی روایت کا مفہوم۔ فرمایا کہ جو اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اوپر کرتا ہے، قریب ہے کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائیں۔ یہ عام بندہ ہے، لیکن قربان جائیں محبوب علیہ السلام کے فرمان پیارے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، پیارے آپ کا چہرہ ہم نماز میں بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حضور اپنا چہرہ اٹھائے تو اللہ کی قبلہ ہی بدل دیتا ہے، عام بندہ چہرہ اٹھائے نماز میں آنکھیں نکال لی جائیں، لیکن حضور کے قلب اطہر میں خیال آئے آنکھیں اٹھے تو اللہ کی قبلہ ہی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو محبوب علیہ السلام کے لیے دوران نماز حکم جاری ہو گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پیارے آپ کیا کریں، چہرہ انور اس طرف تھا، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں بیت المقدس کی طرف، رخ ہے حضور کا، صحابہ پیچھے ہیں، حضور کا چہرہ اس طرف تھا، حضور نے اس طرف پھیر دیا۔ صحابہ کی کیفیت کیا تھی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، فرمایا کہ ہم نے قبلے کی تبدیلی بھی اس بنا پر کی، ہم دیکھیں کہ میرے محبوب کی اتباع کون کرتا ہے۔ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، صحابہ کا بھی امتحان نماز کے اندر ہی شروع ہو گیا، نہ صحابہ کو حکم پہنچا، نہ حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا، بس اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر لیا۔ اب صحابہ کا امتحان تھا، نماز مکمل کرتے تو پوچھتے، لیکن نہیں، سب جو ہے وہ نماز کے اندر چل چل کر حضور کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، سب حضور کے پیچھے آ گئے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا، اگلے الفاظ میں ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، فرمایا کہ پیارے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے، اے لوگوں تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ علماء نے لکھا، فرمایا یہاں آزمائش کیا تھی کہ اگر وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے تو ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر تھا، اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ ایمان قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں بچتا، بلکہ کعبے کی طرف منہ کر کے بچتا۔ اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو فقط کعبہ نہیں بلکہ کعبے کا کعبہ چاہیے، اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو آزمائش یہاں بھی تھی، آزمائش وہاں بھی تھی، وہاں لوگ پھر گئے، لیکن یہاں صحابہ حضور کی معیت کی برکت کا صدقہ انہیں اپنا ایمان جو ہے وہ سلامت مل گیا۔ تو یہ آزمائش کے طور پر بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں، وگرنہ محبوب علیہ السلام اگر ایک مرتبہ اپنے گورے گورے مبارک ہاتھوں کو اٹھا دیتے، جن کو سوئے آسمان اٹھا کر حضور علیہ السلام جو ہے وہ بارش جب سے لے لیا کرتے تھے، اگر حضور علیہ السلام ان ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اٹھا دیتے تو قیامت تک کے لیے کفار کی نسلیں ختم کر دی جاتی، لیکن نہیں، حضور کو پتھر بھی پڑے، حضور پر گندی اوجڑی بھی پھینکی گئی، حضور کو مکہ شریف سے جانا بھی پڑا، حضور علیہ السلام کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، حضور علیہ السلام کے گلے کو دبایا بھی گیا، آپ کے چہرے انگوں کو سرخ بھی کر دیا گیا، جس مبارک کو لہو لہان بھی کر دیا گیا۔ آزمائش تھی، مقام اور ہوا کرتا ہے، آزمائش اور ہوا کرتی ہے۔
تو محبوب علیہ السلام کا یہ مبارک معجزہ یہ اصل میں ایمان والوں کی آزمائش ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر میرا محبوب یہ کہتا ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا. جب محبوب علیہ السلام نے یہی بات صبح ارشاد فرمائی, آپ نے سنا ابو جہل نے ہے وہ ڈنڈورا پیٹ دیا, کرتے کرتے جناب صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آ گیا کہ ابو بکر اگر تم سے کوئی یہ شخص کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا, آسمانوں کی سیر کی اور جب واپس آیا تو لمحہ بھی بیتا نہ تھا, وقت وہیں تھم گیا تھا, 18 سال کا تقریباً عرصہ جو ہے وہ یوں ہی گزر گیا, تو کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے. جب دیکھا نا کہ آپ گرم ہو چکی ہیں, آپ چوٹ لگانے کا موقع اچھا ہے, تو کہا کہ ابو بکر تمہارا دوست جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کہہ رہے ہیں. تو جب آپ نے اتنا سنا فرمایا تو میں تو محبوب علیہ السلام کی باتیں اس سے بھی آگے مانگنے کو تیار ہوں. فقط یہ نہیں کہ آسمانوں کی سیر, فرمایا کہ میں تو حضور کی وہ باتیں بھی مانتا ہوں کہ حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے, ایسا کلام آتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ایمان حضور علیہ السلام کی ماننے کا نام ہے. محبوب علیہ السلام نے ایک اعرابی ایک دیہاتی کے ساتھ کسی جانور کا سودا کیا, تو اس وقت آپ کے پاس قیمت موجود نہ تھی, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو, میں ابھی جو ہے وہ قیمت لے کر آتا ہوں. حضور چلے گئے تو پیچھے سے جو ہے اس کو اس سواری کا ریٹ زیادہ لگ گیا, وہ لالچ میں آ گیا, تو اس نے کیا کیا کہ وہ مہنگے داموں جو ہے وہ اپنا جانور ان کو دینا چاہا, کہ جیسے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے, میں کہ یہ لو اپنے پیسے اور مجھے یہ جانور دے دو. تو عرض کیا کہ آپ نے میرے ساتھ سودا ہی کب کیا ہے, سیدھا مکر گیا. تو فرمایا کہ ابھی تو میں تمہارے ساتھ یہ ریٹ طے کر گیا تھا کہ اتنی قیمت لو اور مجھے یہ جانور دے دو, یہ سواری مجھے دے دو. تو عرض کیا کہ حضور آپ کے دین میں ہم نے سنا ہے کہ گواہی قبول کی جاتی ہے, اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو آپ پیش کر دیجئے تو میں آپ کو یہ سواری دے دوں گا, اگر آپ کے پاس گواہ نہیں تو پھر میں آپ کو یہ سواری نہیں دے سکتا. تو نبی کریم علیہ السلام اسی انتظار میں تھے کہ جناب خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ان کا گزر ہوا, دیکھا کہ محبوب علیہ السلام اس انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں, حاضر خدمت ہوئے. عرض کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ اس سواری کا سودا کیا تھا. جب اس عربی اس دیہاتی کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ ٹھیک ہے گواہی مل گئی, تو اس نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کے حوالے وہ سواری کی قیمت لی اور چلتا بنا. اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ کہ تم تو موقع پر موجود نہیں تھے, یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس بات کی گواہی دیتا, یہاں تو میں تھا یا یہ تھا, تو تم نے پھر کیسے گواہی دی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے؟ اس کے حضور ہم نے خدا کو بھی دیکھا, حضور یہ تو صرف ایک جانور ہے, ہم نے تو اس ذات کو بھی مان لیا. 360 کعبے کے ارد گرد پڑے ہوتے تھے, ہم دیکھ کر جھکا کرتے تھے. حضور آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا جو دکھائی دیتے تھے, اس کو مان لیا جو دکھائی ہی نہیں دیتا. حضور یہ تو جانور ہے, ہم نے تو خدا کو بھی آپ کے کہنے پر مان لیا. اب نبی کریم علیہ السلام نے جناب خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو انعام عطا فرمایا وہ چاروں یاروں کو بھی عطا نہ فرمایا. انعام ہے کیا؟ فرمایا من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ, فرمایا کہ جو بھی مقدمہ دنیا میں ہوتا ہے کسی کے خلاف دائر کرنا ہو تو کم از کم 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے یا 4 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن میرا خزیمہ اگر اکیلا ہی کسی کے حق میں گواہی دے دے گا اس کی گواہی قبول ہو جائے گی. یہ سعادت چاروں یاروں کو نہیں ملی, جناب خزیمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی. تو ایمان حضور علیہ السلام کی ماننے کا نام ہے. جو حضور پر اپنے آپ کو قربان کر گیا تو وہی کامیاب ہو گیا. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے بند کر دیجئے. جب محبوب علیہ السلام کی عزت عظمت مرتبے کا سوال آئے, یہ مقام آئے, یہ بات آئے, تو پھر عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. اسی بنا پر جو ہے وہ آلہ نے فرمایا تھا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے, کسے بتائے, ارے پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں, کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. کیف کا ویسے مانا تھا کیسے, جہد آگے پیچھے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے, یہ تو خود پریشان تھی کہ حضور گئے کہاں پر ہے, گئے کہاں پر ہے. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں, قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں,
جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ تم نے بھی کچھ سنا کہ امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ کی حسرت کے بلبلے تھے جناب جبریل امین بھی رستے میں کھڑے ہو کر بس تین تک لے کے حضور آگے جا رہے ہیں حضور آگے جا رہے ہیں تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ کی حسرت کے بلبلے کہنے والے کہتے ہیں حضور اوپر چلے کیسے گئے حضور اوپر چلے کیسے گئے حالانکہ حیرانگی یہ تھی کہ حضور واپس آ کیسے گئے کلو شیء یرجع الی اصلہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹا کرتی ہے اگر آپ کسی پانی والے برتن میں مٹی ڈال دیں تو مٹی کہاں جائے گی اوپر یا نیچے نیچے اصل ہے اس کی آپ کسی دیوار پر کھڑے ہو جائیں مٹی کے بنے ہوئے ہیں نا تو اپنی طرف سے چھلانگ لگائیں توڑنے کی کوشش کریں پھر دیکھیں کہاں جاتے ہیں نیچے جائیں ہماری اصل مٹی ہے تو نیچے ہی آنا لیکن یہی آپ کسی غبارے کو بغیر ہوا کے نیچے پھینکیں نیچے آئے گا لیکن اگر ہوا بھر دیں اب اوپر جائے چونکہ ہوا کی اصل اوپر کی اس کو رفعت چاہیے اس کو بلندی چاہیے آپ کسی بھی گیم کے اندر ہوا بھر دیں تو اپنا مقام وہ بلندی والا کبھی کھوتا نہیں محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پہنچے لامتا کی بلندی میں پہنچے کہ حضور کی اصل ہی یہی تھی سبحان اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب درمیان میں تو کوہ جو ہے وہ زمہریر بھی ہے قرہ نار بھی ہے جو ٹھنڈ سے بھرا پڑا ہے آگ سے بھرا پڑا ہے ایک بشر کے لیے وہاں جانا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہ بھی تو پھر دیکھا جائے کہ جناب آدم علیہ السلام کہاں پر تھے جنت میں زمین پر آئے کہ نہ آئے تو جو اللہ رب العزت زمین پر جناب آدم علیہ السلام کو لانا جانتا ہے وہ لامکان کی بلندیوں پر مصطفیٰ کو لے جانا بھی جانتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے لیکن آج بھی آسمان پر زندہ جلوہ کر رہے ہیں تو جو اللہ آسمانوں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے جانا جانتا ہے مصطفیٰ کو لامکان کی بلندیوں میں لے جانا بھی جانتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تفاسیر میں کہ آپ کی جناب ملک الموت علیہ السلام جو موت قبض کرنے پر مقرر کیے گئے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم میں کہ تم پر ان کو مقرر کر دیا گیا حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ جناب ادریس علیہ السلام کی دوستی تھی فرمایا کہ اے فرشتے مجھے یہ تو دکھا کہ تو روح کیسے قبض کرتا تو اس کے حضور بڑا ہی وہ جو ہے وہ لمحہ ایسا ہے کہ دردناک ہے فرمایا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ کی روح قبض کی گئی لمحہ بھر کے بعد لوٹا دی گئی فرمایا کہ اچھا اب مجھے جو ہے وہ جہنم کا مشاہدہ کروایا جائے سورہ مریم ہے ان منکم الا واردھا فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ہیں اس نے پل صراط کے اوپر سے گزر کر جانا ہی جانا ہے جو کوئی بھی ہے اس نے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے تو آپ کے کہنے پر جناب ادریس علیہ السلام کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا پل صراط سے گزار دیا گیا اب فرمایا کہ میں جنت کی سیر بھی کرنی ہے تو جناب ملک الموت علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے جنت کے باہر آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے حضرت ادریس علیہ السلام اندر چلے گئے کچھ وقت گزرتا ہے تو جناب ملک الموت علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور آئیے ہم واپس چلنا ہے فرمایا میں تو نہیں آتا میں تو نہیں آتا اس کے حضور واپس بھی جانا ہے فرمایا میں تو نہیں آتا اس کے حضور وہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک نفس نے موت کو چکھنا ہے ہر ایک نفس کو موت آنی ہے تو کیا میں نے موت کو چکھا کہ نہیں جی حضور آپ نے موت کو چکھ لیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نے پل صراط سے گزر کر جانا ہے تو کیا میں پل صراط سے گزرا کہ نہیں جی حضور آپ گزرے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں چلا گیا خالدین فیہا ابدا وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا سبحان اللہ میں کہ میں جنت میں آ چکا ہوں اب میں واپس نہیں جانا چاہتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ پیارے انہوں نے سب کچھ ہماری اجازت سے کیا کہ نہیں یہی رہنے دو آنے والے آسمانوں سے دنیا پر آئے جناب آدم علیہ السلام جانے والے آسمانوں پر گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب ادریس علیہ السلام فرق اتنا ہے جو آیا جناب آدم علیہ السلام ابھی واپس نہیں گئے زمین پر انہیں جگہ دے دی گئی قیامت میں پھر جو ہے وہ جنت آپ کا مقدر بنے گی تو آپ آئے واپس گئے نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام گئے جناب ادریس گئے واپس آئے نہیں یہ مصطفیٰ ہیں جو جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں
ہیں آتے ہی ہیں، جاتے ہی ہیں آتے ہی ہیں. تو کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو حضور علیہ السلام کی اصل تو نورانیت تھی، اصل تو بلندی ہے، اصل تو جو ہے وہ ایک مقام اعلیٰ ہے کہ جو حضور کی اصل ہے. تو یہ تو حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ حضور واپس کیسے آ گئے؟ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. کمال وہ تھا کہ کمال یہ ہے کہ حضور واپس آ گئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کو لکھنے والے بڑے بڑے علماء کرام ہیں. فرمایا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور جلوہ گر تھے، حاضر تھے. تو اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ پیارے میرے لیے کیا لے کر آئے، تو اللہ رب العزت عاجزی انکساری سے پاک ہے. عاجزی انکساری یہ اللہ رب العزت کے لیے عیب ہے. اللہ رب العزت متکبر ہے، تکبر اسی کے لیے ہے. الخالق البارئ، وہ متکبر ہے، تکبر اسی کا ہے. عاجزی انکساری یہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں. تو محبوب علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. مالک تیرے لیے میں اپنی جسمانی، اپنی قولی، اپنی فعلی عبادت تیرے لیے لے کر آیا ہوں. مالک تیرے لیے اپنی عاجزی انکساری لے کر آیا ہوں. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، پیارے تجھ پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عنایتیں ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام فقط اس پر رک گئے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مالک فقط مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مالک فقط مجھ پر نہیں بلکہ میرے گناہگار امتیوں پر بھی رحمتیں نازل ہوں. جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ اس بات کا لطف لیں گے کہ حضور علیہ السلام نے نیکوں کو ایک طرف کر لیا اور گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. السلام علینا، مالک ہم پر بھی رحمتیں نازل ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیکوں پر بھی رحمتیں نازل ہو. نیکوں کو ایک طرف کر دیا، گناہگاروں کو اپنے دامن میں لے لیا. تو محبوب علیہ السلام